جو سب حج کے سلسلے میں آتے ہیں، کیونکہ اللہ کا دیدار بغیر دنیاوی تعلقات کو چھوڑنے کے نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے دنیاوی تعلقات کو چھوڑنا بھی ضروری ہے، اور یہ چیز احرام میں ہے، یعنی دنیاوی تعلقات چھوڑنا دنیا کے ساتھ ہے۔ جو ہمارا ہر قسم کا تعلق ہے، لباس اس کی نشانی ہے۔ ہماری خود پسندی، ہمارا دنیا میں مقام اس کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جیسے دنیا میں لوگ ہمیں کچھ سمجھتے ہیں، اسی طرح ہم بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں۔ جب ہم یہ لباس اتار دیتے ہیں اور صرف یہی سادہ لباس اختیار کرتے ہیں تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے دنیا کے سارے تعلقات دل سے نکال دیے۔ جب تک دل میں یہ خیال اور ارادہ نہ ہو تو صرف لباس بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ دوسری طرف کہا جا سکتا ہے کہ یہ ظاہری اور باطنی پاکیزگی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ انسان کا اوپر کا حصہ علوی ہے جس میں باطنی قوا ہوتے ہیں، اور نیچے کا حصہ جو ہے اس میں سفلی قوا ہوتے ہیں۔ یہ ظاہری اور باطنی صفائی احرام کی نشانی ہے۔ اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ احرام میں دنیاوی تعلقات بالکل محدود ہو جاتے ہیں۔ تو جب کوئی اس ارادے کے ساتھ نکلتا ہے تو اس کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ نیت کرے، اور اس کی نیت پکی اور صاف ہو۔ اس وجہ سے شروع ہی سے اسے اس نیت کے ساتھ اظہار کا حکم ہے، لبیک اللہم لبیک، یعنی ہم تیری خدمت میں حاضر ہیں۔ ابھی وہاں نہیں پہنچے لیکن نیت یہی ہے۔ سارے راستے اسے یہی کہنا پڑتا ہے۔ احرام پہننے کے فوراً بعد 2 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ ظاہری اور باطنی پاکیزگی کی طرف اشارہ ہے۔ 2 رکعت نفل سے واقعی ظاہری اور باطنی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ یہ اشارہ ہے اور یہ واقعہ ہے۔ پرانے زمانے میں تو بہت مشکل سفر سے وہاں پہنچتے تھے، اب تو لوگ آسانی سے پہنچتے ہیں، لیکن نیت کی اہمیت اب اور زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ آسانی کی وجہ سے اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب لوگ تکلیف نہیں اٹھاتے تو ان کے خیالات اور جذبات کی گہرائی میں بھی کمی آ جاتی ہے، اور خطرہ یہ ہے کہ وہ محض رسمی طور پر ادا کریں، جو پرانے زمانے میں ممکن نہیں تھا، اب ممکن ہے۔ تو ان چیزوں کی ضرورت اور اہمیت زیادہ ہو گئی ہے۔ اسی طرح دنیاوی تعلقات کو چھوڑ کر اور ساری نفسانی خواہشات کو خیر بات کر کے وہاں انسان پہنچتا ہے، اور پھر وہ حاضر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہو جائے، یعنی اپنی بشریت اور سفلیت اور اس میں بہیمی جیسی صفات ہیں انہیں پیچھے چھوڑ کر اپنی روحانی صفات جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں اور جو فرشتوں کے مشابہ ہیں انہیں کام میں لا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک عبد کامل کی شکل میں حاضر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے بھی نوازے۔ تو ان چیزوں کا بنیادی مقصد یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سب اشارات، کنیات اور مثالیں دی ہیں جس میں عمل، دنیاوی خیالات اور روحانی جذبہ، یہ سب چیزیں ملی ہوئی ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ جانوروں کے ساتھ جو ہماری مشابہت ہے ہم ان کے ساتھ مشترک ہیں۔ ان صفات کو چھوڑ کر ہم مالک الاعلی صفات اپنائیں جو ہمارے اندر بالقوہ موجود ہیں، یعنی یہ قوت ہمارے اندر ہے کہ یہ چیزیں اجاگر ہو جائیں، ان کو اجاگر کریں اور پھر انتظار کریں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے نوازتا ہے۔ حج اس کی ایک مثال ہے۔ حج ظاہری چیز ہے، اس کے لیے استطاعت کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ استطاعت رکھتے ہیں، بعض لوگ استطاعت نہیں رکھتے۔ استطاعت نہ رکھنے کی وجہ سے اگر حج نہ کر سکیں تو باطنی حج تو کر ہی سکتے ہیں، اگر ظاہری حج نہیں کر سکتے تو باطنی حج کریں۔ باطنی حج یہی ہے کہ وہ صوفیوں کے طریقے سے سلوک طے کرنے کی کوشش کریں، وہی حج ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ پاک پٹن شریف میں جو کوڑیاں وغیرہ لٹاتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے؟ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بات یہ ہے کہ جیسے میں شروع میں بیان کر رہا تھا کہ بعض واقعات جو ہیں وہ ایک قسم کی نشانی بن جاتے ہیں، جیسے صفا و مروہ کے سلسلے میں تلاش اور اللہ تعالیٰ کے معجزے کے ذریعے اس تلاش کا صلہ عطا کرنا اور کامیابی عطا کرنا، اس میں ایک بات ہے۔ اسی وجہ سے ابھی تک وہ
کو کرتے رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو یاد دلانے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں، ورنہ صرف آگے پیچھے جانا بلا کسی مقصد کے ظاہر ہے کہ یہ کوئی مذہبی چیز نہیں ہے۔ وہ تو اس موقع کو یاد کر کے جب ہم یہ کرتے ہیں تو اس کی سعادت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ بزرگوں کے ساتھ یہی اصول چھوٹے پیمانے پر کار فرما ہوتا ہے۔ کوئی واقعہ ہوا ہو تو اس واقعے کا اعادہ ہوتا ہے اور لوگ یاد کرتے ہیں۔